من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورہ آل عمران کو بھی لفظ تقوی پر ختم کیا گیا تھا، اللہ کے ڈر پر، اور اس سورت کی ابتدا بھی لفظ تقوی سے ہی کی جا رہی ہے۔ پچھلی سورت میں کچھ غزوات کا ذکر تھا اور اپنے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ رہنا چاہیے، اور جنگ کے اندر جو مال غنیمت حاصل ہو اس مال غنیمت میں سے اگر خیانت کر لی جائے تو پھر ان کے ساتھ کیا رویہ رہنا چاہیے، ان کا کیا حشر ہوگا، اس کا تذکرہ پچھلی صورت میں کیا تھا۔ اب اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس کے تعلقات، میل جول کا، آپس میں پیار و محبت رکھنے کا، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت رکھنے کا، میاں بیوی، اولاد، پڑوسی، رشتہ دار، ان سب کے حقوق کی رعایت کے رکھنے کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا ہے۔ اور یہاں سب سے پہلے خطاب یہ کیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا ایھا الناس میں وہ سب لوگ داخل ہو گئے جو خواہ مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں، نزول قرآن کے وقت ہوں وہ یا نزول قرآن کے بعد قیامت تک کوئی بھی فرد پیدا ہو، سب یا ایھا الناس کے اندر داخل ہو گئے۔ اور پھر اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اتقو، ڈرو اپنے رب سے۔ رب کو لا کر یہاں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہارا پالنے والا، تمہارا نگہبان، تمہاری ہر حاجت کو پورا کرنے والا تمہارا رب ہے، اس لیے اس رب سے ڈرو۔ کیوں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز یہ ذکر فرمائی کہ اس کائنات کا اور تمہارا بنانے والا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کی وہ بہت ساری صورتیں ہو سکتی تھی کہ تم کو دنیا میں لانے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دنیا میں لانے کے لیے ایک جو نظام چلایا، اس نظام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی کہ انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکالا، اور پھر ان دو جوڑوں سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ایک نسل کو دنیا میں پھیلانا شروع کیا۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، اور پھر اسی سے ہم نے اس کے جوڑے کو، اس کی بیوی کو نکالا ہے، اور پھر ان دو سے ہم نے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا میں بھیجے، پھیلائے۔ حضرت آدم ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے پیدا ہوئے، 20 لڑکے 20 لڑکیاں۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام، دنیا میں انسانوں کے آنے کا ایک سلسلہ جو شروع کیا ہے، ان سے کیا گیا۔ تو اس صورت میں سب سے پہلی جو تاکید کی گئی ہے وہ ان
آپسی تعلقات کو قائم رکھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ جو رشتے کے تعلقات تمہارے قائم ہوتے ہیں، میاں بیوی کے، والدین اولاد کے، اور قریبیوں کے، رشتہ داروں کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کی رعایت رکھو۔ حقوق دو طرح کے ہیں۔ کچھ حقوق تو وہ ہیں جن کا انضمام یا جن کی ادائیگی کہہ لیجئے، جن کی ادائیگی حکومت کے ذریعے سے بھی کرائی جا سکتی ہے، جیسے معاملات ہیں، معاشرت ہے، تجارت ہے، کوئی معاہدہ ہے، کوئی مزدوری ہے، کسی نے کام کیا کسی کے یہاں، اس کی مزدوری نہیں دی تو آپ کیس ڈال دو، سرکار دلا دے گی۔ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے تجارت میں تو سرکار اس سے دلا دے گی۔ تو کچھ حقوق تو وہ ہیں کہ حکومتیں ان کی ادائیگی کروا سکتی ہیں، لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں کہ ان کی ادائیگی سرکار کے بس میں نہیں ہے، حکومت کے بس میں نہیں ہے، جیسے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق اور اپنے عزیزی قریبی رشتہ داروں کے حقوق۔ ان کو نہ تو کسی کانٹے میں تولا جا سکتا ہے، یہ ایسے حقوق ہیں کہ ان کی ادائیگی مکمل طور پر، اگر آپ کیس بھی ڈالو گے تو ان کی ادائیگی مکمل طور پر سرکار بھی، حکومتیں بھی نہیں کرا سکتی۔ یہ ایک ایسا حق ہے جو صرف اس وقت ادا کیا جا سکتا ہے جب دل کے اندر خوف خدا ہو، ہمدردی ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ مجھے جس رب نے پیدا کیا ہے اسی رب نے ان کے حقوق کی رعایت رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ دل میں خیال ہوگا تو انسان ان کے حقوق ادا کرے گا، ورنہ ان کے حقوق مارنا شروع کر دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز لفظ تقوی سے کیا ہے، اللہ کے ڈر سے، کہ تم اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم نے اس کے حکم کی مخالفت کی تو پھر تم سزا کے مستحق ہوگے اور تمہیں سزا بھی دی جائے گی۔ اور یہاں سب سے اہم چیز جو ذکر کی ہے وہ ہے لفظ ارحام، رحم کا یہاں ذکر کیا ہے۔ رحم کہتے ہیں عورت کی اس بچے دانی کو جس میں ولادت سے پہلے بچہ رہتا ہے۔ یہ رحم کا لفظ اتنا اہم ہے کہ اسی سے رشتے ناتوں کو جوڑا گیا ہے، اور حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ صلہ رحمی، اپنے قریبیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ صلہ رحمی کا لفظ جو ہے اسی رحم سے نکلا ہے۔ یہ گویا رشتے کے رابطے کو بتانے کے لیے، رشتے کی قربت کو بتانے کے لیے لفظ رحم کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ یہ رشتے جو ہیں بھائی بہن کے، میاں بیوی کے، والدین کے، یہ بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی رعایت تم پر بہت ضروری ہے۔ اور اس لفظ رحم کو حدیث پاک میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ذکر فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی نہ کرے، جو شخص صلہ رحمی نہ کرے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو تاکہ تمہاری عمر میں برکت ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو اور تم جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو جو سب سے پہلے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے کان میں پڑے وہ یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرو اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور نماز کے لیے ایسے وقت میں دوڑو جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ جس نے یہ کام کیے
اس کا داخلہ جنت میں بغیر کسی رکاوٹ کے طے ہو گیا ہے، وہ جنت میں بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت ام المومنین حضرت ام میمونہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے اپنی ایک باندی آزاد کی۔ اس کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میمونہ، اگر تم اپنی اس باندی کو تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو بہت اچھا رہتا، یہ زیادہ ثواب کا کام تھا، کیونکہ تم نے اسے آزاد کیا ہے، ثواب تو اس پر بھی تمہیں ملا ہے، لیکن تمہارے ماموں جو ہیں اگر تم ان کو یہ باندی دے دیتی تو اس پر تمہیں دوہرا اجر ملتا، ایک تو صلہ رحمی کا اور ایک ان کی مدد کرنے کا، چونکہ وہ تمہارے ماموں ہیں، رشتہ دار ہیں، اس لیے رشتہ دار پر خرچ کرنا یا اس کی مدد کرنا یہ ڈبل اجر کا ثواب ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی شرم حضوری سے کسی کے حقوق ادا بھی کرنے لگ جائے، اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کرنے لگ جائے کہ یار چلو بوڑھے ماں باپ ہو گئے، ان کے دھکے نہ مارو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر سے اگر کوئی کسی کے حق کو ادا کرنے لگ جائے، کوئی شوہر بیوی کا حق صرف اس ڈر سے ادا کرنے لگ جائے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، تو اللہ نے آخر میں فرمایا کہ یہ ڈر کی وجہ سے حقوق ادا نہیں کرنے، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون کس ڈر کی وجہ سے یا کس وجہ سے یہ حقوق ادا کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کی تم پر نگاہ ہے، اللہ تمہارا نگراں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون شخص کس طریقے سے حقوق کو ادا کر رہا ہے، آیا ہمارے ڈر کی وجہ سے، ہمارے حکم کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہے یا لوگوں کے رشتہ داروں کے خوف کی وجہ سے، ان کے شرم دلانے کی وجہ سے حقوق کو ادا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے آخر میں فرمایا رقیبا، کہ میں تمہارا نگہبان ہوں، میں تمہاری نگہداشت کرنے والا۔ ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو تم اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا ہے، اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلایا ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہو، والارحام، اور قرابت کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک توفیق عطا فرمائے۔